بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیبنٹ کی ایکسپینشن جو ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے ہونی تھی جی، لیکن کیبنٹ کی ایکسپینشن ابھی تک نہیں ہوئی، ڈیلے پہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس کے علاوہ جناب اگر دیکھا جائے تو آئی پرسنلی تھنک کہ بلاول بھٹو زرداری ہیز میڈ اٹ۔ بریکفاسٹ کریں گے جا کے، اور وہ بھی جا کے ڈی سی میں، اور ڈی سی میں بریکفاسٹ ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا، اور جناب اس میں کیا گفتگو ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ٹرمپ سے، وہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے تو میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے یا فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈز پلے کیے ہیں۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی، کس پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے، کس پوزیشن پہ نہیں کھڑے ہوں گے پیپلز پارٹی والے، اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر براڈر ایسپیکٹ میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی والے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنے جائیں گے، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے ہمیں۔ اور بلدیاتی انتخابات کی اگر بات کی جائے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے تھے، اور وہ بھی جناب کہا یہ جاتا ہے کہ جناب جب حکومت قائم ہوئی تھی، جب حکومت بنی تھی، 17 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ میوچلی بیٹھ کے کن کن چیزوں پہ بات چیت ہوگی اور کن کن چیزوں کو مل بیٹھ کے کام کیا جائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں۔ اور اس میں ایک ایجنڈے پہ چیز یہ بھی تھی، بلدیاتی انتخابات پنجاب میں 1 سال کے اندر اندر ہوں گے۔ ابھی جو اختلافات آپ دیکھ رہے ہیں، جو اختلافات ہو رہے ہیں، جب گورنر صاحب یہاں پہ پنجاب کے کوئی نہ کوئی اختلافات کرتے ہیں یا اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے، تو اس میں ایک بات یہ ضرور ہوتی ہے کہ جناب ساڑی سنی نہیں جاندی، پیپلز پارٹی والوں دی سنی نہیں جاندی پنجاب دے وچ، اور پیپلز پارٹی والے کوئی کام کر نہیں سک رہے پنجاب میں، اور ان کی بات ایڈمنسٹریشن بھی نہیں سنتی اور نہ حکومت سنتی ہے۔ میرٹ فالو کیا جا رہا ہے، اور میرٹ اس لیے فالو کیا جا رہا ہے جناب کہ مریم نواز کہتی ہے جناب کہ میں میرٹ کو فالو کروں گی اور میرٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گی۔ خیر، اس پہ جناب گلے شکوے جاری ہیں، اور پیپلز پارٹی والے گلے شکوے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب ساڈی گل سنو، نہیں تے جڑا اسی ناراض ہو جائیں گے تاڑے نال، ناراض ہو جان گے تو پھر انہوں نے بنائے گا کون؟ اور کیا واقعی بلدیاتی انتخابات اگلے کچھ مہینوں میں ہو جائیں گے؟ آر دے آن دا کارڈز؟ بلدیاتی انتخابات کیا کارڈز پہ ہیں یا نہیں ہے، یا اختلافات مزید بڑھنے جا رہے ہیں؟ ان پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ دین اگین ایک بات بہت اہم ہے، اگر تھوڑا سا ہم اپنا کینوس جو ہے آج اس کو ایکسپینڈ کریں اور اس کو جناب سامنے رکھیں، تو دیکھنا یہ ہے جناب کہ جو سیاستدان ہے، سیاستدان جو ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سیاستدان ہمیشہ ایک ٹیپیکل سینٹنس یوز کرتے ہیں، اور میری صحافت کو تو میرے خیال میں کو 3 دہائیوں سے اوپر ہو گئے، میں ہمیشہ یہ سینٹنس دیکھتا آیا، پہلے تو اخباروں میں ہم پڑھتے رہے، اخباروں پہ لکھتے رہے، یہ بھی سنتے رہے کہ جناب عوام قربانی دے، عوام تے قربانیاں دے دے کے تھک گئی ہے، عوام دی تے بس ہو گئی ہے۔ لیکن کیا ان لوگوں نے بھی قربانیاں دی جو اقتدار میں رہے، یا ایک سے کئی مرتبہ زیادہ اقتدار میں رہے؟ کیا ان لوگوں نے بھی قربانیاں دی، یا صرف اور صرف عوام نے ہی قربانیاں دینی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی عوام نے ہی قربانیاں دینی ہیں؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر تے عوام دی بس ہو گئی ہے، ان کو کوئی لے کے آگے چلے گا، ان کو وے فارورڈ دکھائے گا یا نہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں آج جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان سے ذرا بات کر لیں، ذرا کھری کھری باتیں کرتے ہیں، اور کھری کھری باتوں میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں سلوشنز کی طرف بھی لے کے جانا چاہوں گا ان کو، کہ کرٹیسائز تو ہم کرتے ہیں، حکمرانوں کو بھی کرتے ہیں، سیاستدانوں کو بھی کرتے ہیں، اور جس کا دل کرتا ہے فیشن کے طور پہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں اگر ہم نے کرنا ہو تو۔ لیکن دین اگین وے فارورڈ کیا ہے، سولوشنز کیا ہے، وہ میں بات کرنا چاہوں گا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے۔ مصطفیٰ صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ویسے ہی ہوں، کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اچھا لیکن آپ میں فرق پڑ گیا ہے۔ اچھا، کیا فرق پڑا ہے؟ یہ جو نئی آپ نے یہ شروع کر دی، پارٹی جوائن کر لی آپ نے، کون سی پارٹی جوائن کرتی؟ یہ کیا ہے یہ؟ تحریک تحفظ آئین۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ کیا یہ الائنس ہے، یہ پارٹی تو نہیں ہے۔ اچھا ہاں آپ بڑے اچھا، بڑا ان سوئنگر پھینکا آپ نے ویسے یہ لائن سے نہیں پارٹی دیکھیں رانا بھائی، بات یہ ہے کہ مطلب آپ نے بچ بچا کے پی ٹی آئی سے بچ کے، پیپلز پارٹی سے بچ کے، نون لیگ سے بچ کے آپ نے ایک راستہ نیا نکال لیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بن دیر ڈن دیٹ، اوکے، کہ سیاست میں فیئر انف۔ کچھ عرصہ تھوڑا بہت گزر گیا ہے، اور غلطیاں بھی اس میں ہوئی ہیں مجھ سے، لیکن ہر غلطی سے انسان سیکھتا بھی ہے، اور اس سفر میں پھر انسان کی ایک سوچ کی ارتقا بھی ہوتی ہے۔ پارلیمان کا ممبر میں رہ چکا ہوں، مشیر وزیر اعظم کا رہ چکا ہوں،
سب چیزیں دیکھ لی ہیں. اب مقصد میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ پارلیمان کا ممبر بننا, دوبارہ عہدے حاصل کرنا, اب مجھے یہ کوئی بڑا مقصد نہیں نظر آتا. تو پھر سیاست کی کیوں کر رہے ہو تسی؟ سیاست کہنا کہ ملک کی خدمت نہیں, یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم اقتدار حاصل کرنا ہی سیاست سمجھتے ہیں, حالانکہ اقتدار جو ہے وہ ہلکے دے لوگ کھا جان گے تانوں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن لوگ بھی اب کافی حد تک ان میں بھی ذہنی ارتقاء کا عمل ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے یا تحریک انصاف کی جو سیاست تھی, وہ ہر جگہ نئے کینڈیڈیٹس, نہ کوئی کارنر میٹنگ نہ کوئی جلسہ, لیکن لوگوں نے ووٹیں دے دے کے ڈبے پھاڑ دیے. تو ان کے اوپر تو اس طرح کا کوئی پریشر نہیں تھا کہ جی آپ نے, وہ تو ہوپ سپن کی ہوئی تھی نا, ان کو پتا تھا کہ شاید میں بھی. تو سیاست ہے ہی ہے کہ دیکھیں معاشرے کی کیا ہو. نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں جناب وہاں پہ مجھے اقتدار نہیں چاہیے. اقتدار اگر نہیں چاہیے تو پھر سیاست کیوں کر رہے تو ہیں؟ اسی لیے تحریک تحفظ آئین کے دوست جب آئے تو میں نے ان کے سامنے یہی نقطہ رکھا کہ جی اگر تو آپ کی تمام تگ و دو دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے, تو دس از نو پالیٹکس. اگر آپ ایک بڑا نیشنل ایجنڈا تیار کرتے ہیں کہ جس نیشنل ایجنڈا میں ہم ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات کریں, ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, انسانی حقوق کی بحالی کی بات کریں, دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے اس کی بات کریں, معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کی بات کریں, تو پھر تو آپ کے ساتھ ہوں گے. صرف میں نہیں بلکہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن وہ تو سارے سینٹرک ہیں. نہیں, اس چیز کے اوپر اب کلیئرٹی آتی جا رہی ہے. دیکھیں ان کے کیا وہ ڈچ کر رہے ہیں عمران خان کو؟ نہیں, عمران خان صاحب کی کل ٹویٹ آئی. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا سب کا کنسنسس ہے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا تو ان کا جو ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ انہوں نے کہا آن ریکارڈ, مطلب وہ کہیں گے جی عمران خان کو بشک اندر ہٹ دیں, آن ریکارڈ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک بڑے نیشنل ایجنڈا کے اوپر ہم تمام ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اور دیکھیں تحریک انصاف کی پالیٹکس کے اندر بھی ایک شفٹ آیا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے کسی کے ساتھ انگیج نہیں کرنا, لیکن اب وہ انگیج کر رہے ہیں. لسن ٹو می ایک آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے, بس ساری باتیں آپ کی چلیں ایک منٹ کے لیے مان لی, دل نہیں مانتا ویسے لیکن مان لے تو چلے تھوڑی دیر کے لیے. سو مان لی آپ کی باتیں جناب کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ ٹھیک ہے ملک کے لیے بات کرتے ہیں, انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں سمجھ آتی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے, اکانومی یس سمجھ آتی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. باقی جو چیزیں اس پہ مجھے سمجھ نہیں آتی. خان صاحب کی لیڈرشپ ہے, خان صاحب کی ووٹر بھی ہے, سپورٹر بھی ہے. وہ اگر باہر جو لیڈرشپ ہے وہ کہ جی ہم کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ خان صاحب کو نہ باہر نکالیں, وہ تو ختم ہو گیا, کام ہی مک گیا. میں نے ان کو یہ بات بھی ساتھ کہی کہ دیکھیں عمران خان صاحب کا قد بہت بڑا ہو گیا, اب یہ وزارت عظمیٰ حاصل کرنا ان کے لیے ایک چھوٹی چیز ہے. نہیں تو تسی کی دعا ہوا انہوں نے. نہیں دیکھیں, یہ جب آپ ایک نیشنل, میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ بڑی چیزوں کے اوپر لارجر نیشنل ایجنڈا پہ ایگری کر جائیں گے, اور دیکھیں ہمیں اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ غیر معمولی حالات کا ہمیں سامنا ہے. نو ڈاؤٹ. دیکھیں آپ لوگ بیٹھ تو سکتے نہیں ہیں ایک ٹیبل پہ, ٹھیک ہے, ایک بیٹھ نہیں حالات بٹھا دیتے ہیں نا. حالات تو ڈنڈا بے نظیر اور نواز شریف 90 کی دہائی آپ نے خود اپنی نظروں سے دیکھی ہے, کیا اس کے اندر یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ بے نظیر اور نواز شریف بیٹھیں گے؟ لیکن بیٹھے. ٹھیک ہے بیٹھے. تو یہ لیکن میں گزارش کر لینا وہ بیٹھے ایک جنرل کے خلاف, ایک جنرل تھا, اس کو دیکھا تھا, اس کو فوکس کیا انہوں نے, دونوں لیڈرز نے, اور پھر بیٹھ گئے. انہوں نے ایشوز کو فوکس کیا. ایشوز سارٹ آؤٹ ہو گئے. دیکھیں نا مساق جمہوریت جو تھا سارٹ آؤٹ ہو گئے, وہ ایشوز کو انہوں نے فوکس کیا. گزارش یہ ہے وہ ایشوز جن کے لیے بیٹھے تھے وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے. نہیں ہوئے. پھر تو یہ ہم نے پھر 76 سالوں سے یہ سفر جاری اسی طرح رکھنا ہے. کبھی ٹھیک نہیں کرنا, آگے کی چلتا رہے اسی طرح. آگے کیسے کریں گے؟ آگے اسی طرح کریں گے نا کہ آپ آپس میں بیٹھے, تمام بڑے لیڈر, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر یہ چھوڑ دیں. نہیں گزارش یہ اگر وہ سارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سیاستدانوں کو واپس آپس میں بیٹھنا پڑے گا, ایک نیشنل ایجنڈا طے کرنا پڑے گا, اور یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس 25 کروڑ کے لوگوں کے ملک کو چلانا کیسے. جب تک آپ لوگ بیٹھیں گے, یہ سوچیں گے, یہ کریں گے, اس وقت تک یہ نہ ہو کہ تھرڈ فورس ایک مرتبہ پھر یہاں پہ آ جائے. نہیں دیکھیں, تھرڈ فورس کا میرے خیال میں کوئی چانس نہیں ہے. اچھا, اس وجہ سے چانس نہیں ہے کہ ہمارے چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ کوئی فرد واحد ان کو حل کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا. دیکھیں آپ کو بیٹھ کے سب سیاستدانوں کو مسئلے مسائل حل کرنے ہوں گے, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ایسا ہی ہے. کرنے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں, کوئی سیاستدان تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ سب کو اپنا اپنا جہاں پہ سیاست چلانی ہے, ٹھیک ہے. نہیں سب کو جہاں جہاں اقتدار کی گوٹی فٹ وہ فٹ کر لیتے ہیں. کل ختم ہوگی نا. دیکھیں نا میرا پوائنٹ آپ نے سو آئی تھنک کہ یہ تحریک تحفظ آئین جو میں نے جوائن کیا ہے,
وہ اسی مقصد کے لیے کیا کہ جناب اگر اقتدار میں آنا ہے تو پھر یہ پالیٹکس آپ کرتے رہے. اگر ایک بڑے نیشنل پھر ایجنڈا آپ پہ وہی بات بات کرنی ہے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب, نہیں اگر تو اور آپ کی کریے. میری گل تو سنو نا, تسی کہندے جی اقتدار میں آنا ہے تو پھر میں تہاڈے نال نہیں ہاں. ہاں تو آپ کے حلقے کے جو لوگ ہیں انہوں تو کوئی کام کاج بھی ہوندا ہوئے گا نا. اف یو آر ناٹ ان پاور, ٹھیک ہے, تانوں بھی پتہ ہے, اس ریئلسٹک اپروچ رکھو نا. ونس یو آر ناٹ ان پاور, حلقے کے لوگ کہتے ہیں جی ساڈا فلانا کام کرا دو, وہ معاف کر دیں گے مجھے, بس میں جانوں وہ جانے. ساڈے حلقے دے لوگ, کسی دے بھی حلقے دے لوگ ایک دفعہ معاف کر دیں گے, 2 دفعہ کر دیں گے, 3 دفعہ کر دیں اگر گے, دیکھیں نا یہ خواہش روز معاف نہیں کرن گے. یہ خواہش ہر پاکستانی کی ہے کہ ملک کا نظام ٹھیک ہو, چاہے وہ میرے ووٹر سپورٹر ہوں, کسی اور سیاسی جماعت کے ہوں. اور اگر ملک ڈگر پر چلتا ہے تو اس کے لیے جو تک و دو ہے, اس کے لیے جو اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ تیار ہوں گے. یہ چیزیں اب میٹر ہی نہیں کرتی. دیکھیں جو ہمارا پرانی سیاست تھی نا پیٹرنیج سسٹم والی, وہ ان الیکشنز کے اندر تو اس کو اڑ نہیں گئی کہ جو پرانے سارا پیٹرنیج سسٹم تھا اس کے سامنے کہیں بینگن تھا, کہیں ٹماٹر تھا, کہیں بھنڈی تھی, لوگوں نے ان کو ٹھپے مار کے آگے کر دیا اور پیٹرنیج سسٹم پیچھے رہ گئے. اگر لاہور جیسی جگہ میں میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کے اندر رات 3:30 بجے ان کا ریٹرننگ افسر بیمار ہو جاتا ہے, اس کو ہسپتال میں داخل کر کے نیا ریٹرننگ افسر اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے, تو پھر بات تو سامنے آ گئی نا کہ الیکشنوں کے اندر کیا ہوا تھا. سارے الیکشن جو ہے نا دیکھیں دے فار اولڈ اسٹرکچر, اسی طرح الیکشن ہوئے سارے. سیاست تبدیل ہو چکی ہے. آپ کا بہت بڑا ڈیموگرافک چینج اس ملک کے اندر آ چکا ہے. اچھا, سب سے تیزی سے اربنائز ہونے والا یہ ملک ہے. 64% اس ملک کی آبادی 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے. ان کی ایسپریشنز, ان کی ڈریمز, ان کی امیدیں سیاستدانوں سے توقعات, سیاست سے توقعات, وہ ہے ہی فرق. ہم ابھی تک 1952 کے ماڈل پہ چل رہے ہیں. ذہنی طور پہ ہماری جتنی پولیٹیکل قیادتیں وہ 1990 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہیں, اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی. آپ مجھے بتائیں مسلم لیگ نون, ان کی آپ فرنٹ رو کی ساری لیڈرشپ اٹھا لیں, 1990 کے ہی لوگ ہیں نا. تو کی کرو انہوں نے ڈیٹ آف برتھ چینج کر دی ہے, کی کریے. سیاسی پارٹیاں بھی ایوالو کرتی ہیں, گل ٹھیک ہے, وہ ایوالو ہی نہیں کر پا رہے. وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یار کہ جو آج کا جو پاکستان ہے وہ ایک ڈیفرنٹ گفتگو سننا چاہتا ہے. بات ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی نہ بیانیہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی پیغام ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سیاست بھی بدل چکی ہے. آپ تجزیہ کر رہے ہیں, آپ میرے سے سوالات جو کر رہے ہیں وہ 1990 کی سیاست کو ذہن میں رکھ کے کر رہے ہیں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 1990 سے آگے سیاستدان نکلا نہیں ہے. نہیں, ہمارے سامنے اگزامپلز موجود ہیں. یہ 2024 کا الیکشن ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, 90 کی سیاست والوں کی سب کی تباہی نکل گئی. بالکل ٹھیک ہے. واٹ نیکسٹ, آگے کی دیکھیں نا, آگے تو یہی ہے کہ ہمیں بیٹھ کے آپس میں ہی طے کرنا پڑے گا نا. یا کدو بیٹھو گے, یہ ود ان 2-3 ویکس ایک پروگرام ہے کہ تمام سیاستدان جو اس میں اپوزیشن الائنس میں شامل ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے ایک نیشنل ایجنڈا طے کریں گے. دیکھیں پی ٹی آئی بڑے عرصے سے اس چکر میں تھی کہ جناب جتنے پارٹیز ہیں, چھوٹی پارٹیز ہیں یا اچھے لوگ ہیں, ان کو ٹیپ کرے, ٹھیک ہے, ان کو ٹیپ کر کے ایک اتحاد بنائے, ٹھیک ہے. اس میں وہ کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے پی ٹی آئی والے, ٹھیک ہے. ناؤ واٹ نیکسٹ, آپ نے کہا جی اگلے 2-3 مہینوں میں ایک ایجنڈا طے, 2-3 ہفتوں میں, چلے 2-3 ہفتوں میں, چلے دیٹس ویری گڈ. 2-3 ہفتوں میں آپ ایک ایجنڈا طے کریں گے کہ جناب اس طرح ملک کو لے کے آگے چلنا ہے. بالکل. ہوں اتنے تسی اے سارا ایجنڈا کدے اگے پیش کرو گے لوگوں کے سامنے؟ لوگ دیکھیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ. پی ڈی ایم آپ کے سامنے ایک اور میں اگزامپل دے دیتا ہوں. پی ڈی ایم نے کیا بلند و بانگ باتیں کی جب اتحاد بنا. ادھر اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں الیکشنز از آل اباؤٹ سیلنگ ڈریمز, ناٹ اونلی سیلنگ ڈریمز. دیکھیں نا عمران خان صاحب نے بھی 1 کروڑ نوکری 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا. ناؤ لوگوں کے اندر شعور کا وہ معیار ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں آج اسلام آباد کو پیرس بنا دوں گا تو لوگوں کے پاس چلے جائیں وہ بات مان لیں گے. اب آپ کے پاس کانکریٹ پلانز ہونے چاہیے کہ آپ نے اس عوام کے جنبے دیکھیں صحت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں, نظام انصاف کے حوالے سے دیکھ لیں. ملک چیخ رہا ہے کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے اور ہم بس بیٹھے ہیں. ریفارم کی ضرورت ہے, ریفارم کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی لوڑ ہے نا. سب سے بڑی ریفارم جو پہلا نقطہ آغاز ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اپنی غلطیاں تسلیم کرے. اور پھر اس کے بعد یہ تو صرف پہلا قدم ہے. تصحیح کا عمل شروع ہی تب ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرتے ہیں. خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے توبہ کر کے میرے پاس آؤ. آپ اپنی غلطیاں تسلیم کریں اور اس کے بعد ایک جامع پلان لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جی ہم اب اقتدار کی سیاست نہیں کریں گے, اس ملک کے عوام کا مستقبل بدلنے کی سیاست کریں گے, اس ملک میں ڈلیوری کی سیاست کریں گے, تو لوگ رسپونڈ بھی کریں گے. اب سیاست تبدیل ہو چکی ہے.
یہ میرا کہنا ہے اور اتنی سی گزارش ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ 1990 سے آگے نکلنا چاہیے، سیاست چینج ہوگی ہے، اتنی باتیں ٹھیک ہے، لیکن مجھے آگے وے فارورڈ جو ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھنا چاہیے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی سوچ ہے، پازیٹیو سوچ ہے. اچھا چلیں آپ پھر اس کا ایک کاؤنٹر ویو میرے سے لے لینا. اگر نہیں بیٹھتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں اے دسو. اچھا، پالیٹکس اتنی میننگ لیس ہو گئی ہے. بلوچستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ساری ایک طرف اور ہماری بیٹی ایک طرف. ٹھیک. آج جو پاپولیرٹی انجوائے کرتی ہے بلوچستان میں وہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر نہیں انجوائے کرتا. وجہ کیونکہ پالیٹکس میننگ لیس ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا رک جا. پالیٹکس جہاں پہ آپ نے اگزامپل دیا بلوچستان کا، اور جہاں پہ آپ نے خاتون کا ذکر کیا کہ اس کی پالیٹکس، اس کی فالوئنگ زیادہ ہوگی اور باقی پولیٹیشین سائیڈ پہ ہو گئے، سردار کدھر کیا آپ نے؟ جو سردار تھے، سردار باقی پالیٹکس کا حصہ ہے نا سر جی گزارش تو دیکھنا، سنو نا، جڑے سردار تھے جو سردار وہاں پہ میٹر کرتے تھے، وہ سردار تو آپ نے ختم کر رہے. وہ اس لیے نہیں میٹر کر رہے نا کہ مڈل کلاس کے پاس سیاست آ گئی ہے. وہ آج اس لیے نہیں میٹر کر رہے کہ جس سیاست کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، اقتدار کی سیاست، ایگزیکٹلی، بالکل وہ سیاست، وہاں کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب اس سے ہمیں ہمارے مسائل کے حل ہونے میں کیا مدد؟ سرداروں کے ہاتھوں سے نظام نکل کے، سیاست نکل کے مڈل کلاس میں آ گئی. اچھا، اب آپ خیبر پختونخوا پہ آ جائیں. عمران خان کے بعد سب سے پاپولر لیڈر وہاں پہ کون ہے؟ تسی دسو. منظور پشتین. 70s 80s کی جو پالیٹکس تھی نا، دیٹ واز آل اباؤٹ پالیٹکس آف دا پور. ٹھیک ہے. جس کو پیپلز پارٹی نے اس ویو کو رائڈ کیا. اس کے مقابلے میں آگی پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اس ویو کو نواز شریف صاحب نے رائڈ کیا. ٹھیک ہے. تو پالیٹکس آف دا پور اور پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ کا آپس میں مقابلہ ہوتا رہا. یہ جو دہائی ہے، اس دہائی میں جو پالیٹکس ہے یہ حقوق کی پالیٹکس ہے. اور جتنی جلدی ہم یہ نقطہ سمجھیں اتنا، ورنہ ہم ان لوگوں کو ایلینیٹ کرتے جائیں گے، اس سسٹم کی افادیت لوگوں کی نظروں میں ختم کرتے جائیں گے. لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی افادیت نہیں رہ گئی. میں گزارش بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے عوام کی نظروں میں. there is a serious trust deficit. عوام جو ہے پولیٹیشنز پہ یا پولیٹیکل نظام پہ ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے ایوری ڈے پاسنگ بائی. اور آپ لوگ جو مرضی کر لیں، میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو مرضی کر لیں، اگر آپ سیریس ایفرٹ نہیں کریں گے اور اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس نہیں ہوں گے عوام تک، تو دس ول ناٹ ورک. یس، سو اس میں تیسری فورس پھر اپنی جگہ بناتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں تیسری فورس دیکھیں نا، تو کسی بھی شیپ میں ہو سکتی ہے. وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، کوئی اے ہو سکتا ہے، بی ہو سکتا ہے، سی ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے. ہماری 76 سالہ تاریخ میں 3 دفعہ ڈائریکٹلی وہ تیسری فورس آئی ہے نا، ڈائریکٹلی آئی ہے. کیا مسائل حل ہوئے؟ پھر اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ جناب کہ ہائیبرڈ کا جو نظام ہے یہ بڑا بہترین نظام ہے. اس ہائیبرڈ نظام نے جو ملک کی چولیں ہلا دی ہیں وہ آپ کے سامنے. صرف ایک تجربہ ہم جو نہیں کر رہے نا اس ملک میں، وہ یہ کہ یار عوام کی بھی سن لو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، جب آپ کنسنسس کی بات کرتے ہیں نا، جب کنسنسس ہونا چاہیے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کنسنسس میں چلنا چاہیے آگے، دیٹس اونلی وے فارورڈ، ریفارمز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایگریڈ. صوبے بنانے چاہیے نا. بالکل. ایک منٹ گزارش سنو نا، پوری گل تو سنو. صوبے بنانے چاہیے نا، یہاں پہ صوبوں کی ضرورت ہے نا، مزید صوبوں کی ضرورت ہے نا. پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے، اتنے تو دنیا کے کتنے ممالک کا سائز ہے جتنا پنجاب ایک صوبے کا سائز ہے. ٹھیک ہے، گل آپ نے جب اگر ایفیشنٹ گورننس کرنی ہے، آپ میرا سوال ڈفرینٹ ہے، اسی پہ پنجاب سے باہر نکل کے میں بات کر رہا ہوں. کیا آپ کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ میری بات تو سن لینا، گل تو سنن دو. پراں تے پانی نہیں پینا. اچھا چلو ٹھیک. مطلب کنسنسس ساڈا ہو جائے گا، پولیٹیشنز کا کنسنسس ہو جائے گا. اگر میں کہوں کہ جناب سندھ میں بھی صوبے ہونے چاہیے، کنسنسس وقت کے ساتھ ہو جائے گا نا. آپ سب سے پہلے دیکھیں نا، پنجاب کے اندر، پنجاب میں تو صوبے چاہیے، بلوچستان میں بھی چاہیے، کے پی کے میں بھی چاہیے، سندھ میں بنا لیں گے آپ صوبے. آپ باقی چھوٹے صوبوں کو فی الحال چھوڑیں، ایک سائڈ پہ کریں. پنجاب کے اندر تو یہ کنسنسس موجود ہے نا. پنجاب میں پنجاب کے اندر جب کنسنسس موجود ہے، سندھ میں آپ کی کنسنسس ہو جائے گا پولیٹیشنز کا. آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر ایسے چیزیں ہو، ایک دن کے اندر نہیں ہوتی. آپ پنجاب کے اندر جب کنسنسس موجود ہے، ساؤتھ پنجاب بنائیں، پوٹھوار بنائیں، سینٹرل پنجاب بنائیں، 3 صوبے اس سے بنائیں. آپ جب لوگ دیکھیں گے کہ یار کہ یہ تو اپنی گورننس بہتر کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ایک ایگزامپل تو ان کے سامنے رکھیں. ابھی تو what you are saying is کہ پہلے پنجاب انیشیٹو لوے، ایگزیکٹلی، پھر بات کریں. اور دیکھیں نا، اب جہاں پر تلخیاں اور شکوک و شبہات اتنے ہوں، اب جس طرح یہ نہروں والا معاملہ ہے، اب لوئر ریپیرین کے طور پر پورا سندھ جو ہے وہ ایک
اپنا اظہار کر رہا ہے اس خدشے کا کہ جناب کلائمیٹ چینج، پانی پہلے ہی نہیں ہے ریور سسٹم میں، آپ چولستان کے اندر نہریں نکال رہے ہیں، تو آپ اسی صوبے کو جا کر کہیں کہ جناب ٹھیک ہے اب آپ اپنے آپ کو تقسیم بھی کر لیں اور صوبے بناؤ، کہیں گے بات کیا کر رہے So what you are saying is that this is not the right time. دیکھیں آپ کو اگزامپلس کریٹ کرنی پڑتی ہیں، آپ کو سامنے ایفیشینٹ ماڈلز رکھنے پڑتے ہیں. اگر انڈیا میں یہ چیز، انڈیا ہمارے جتنا ہی ڈائیورس ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں پر صوبے کریٹ ہو سکتے ہیں، تو ہم پنجاب کے اندر کر کے تو پہلے دکھائیں نا. گورننس جب بہتر ہوگی، لوگوں کو نظر آئے گا، تو پھر باقی صوبے بھی فالو کریں گے اس کو. So what you are saying is کہ پہلے یہاں پہ ایگزامپل سیٹ کر لیں، آپ پنجاب سے شروع دیکھیں کریں. یہ تو صرف ایک آپ نے ایسپیکٹ کی طرف اشارہ کیا نا، دوسرا لوکل گورنمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ لیکن لوکل گورنمنٹ میں سیاستدان کمیٹڈ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیا پاور سینٹر یا گراس روٹ جو ہے ڈیموکریسی کی، کہ جہاں سے نئی قیادتیں ابھرتی ہیں، اس کے اوپر تالا لگاؤ. آپ کے گورنر جو ہے، تو گورنر جو ہے آپ کا پیپلز پارٹی کا پنجاب کا، وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پنجاب حکومت جو ہے، انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا. پیپلز پارٹی والے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ فارم ہوئی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر جناب پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں گے، ٹھیک ہے، بلدیاتی انتخابات ہوں گے. نہیں ہوئے، نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ اور آپس میں اب دیکھیں نا، اب بلدیاتی انتخابات بھی میننگ فل بلدیاتی انتخابات، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اختلاف، ان کی باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن آئی پرسنلی فیل کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ان کا تھا وہ بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا. اور اب یہاں پر المیہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل کلاس کے جو بات جمہوریت کی کرتے ہیں، لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں ہونے دیتے، اور اگر کراتے بھی ہیں تو کرپل کر کے کراتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے سامنے نیا پاور سینٹر نہ رک جانا، اتنے رک جاؤ. تسی پولیٹیشینز کی گل کر رہے ہو نا، میں بھی ہم بھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی ناک سے آگے دیکھنا شروع کریں. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم یہاں پہ جناب یہاں پہ فلرش کرے، یہاں پہ جناب یہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوں، امپاورڈ ہوں لوگ یہاں پہ، اور فری اینڈ فیئر ہو. فری اینڈ سب سے فیئر ہو. امپورٹنٹ بات، بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں. ایک آزاد روشن خیال پاکستان ہو کہ جہاں پر لوگوں کی سوچ کے اوپر پیرے نہ بٹھائے جائیں. تو ہمیں بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ریٹریٹ کر کے آپ کو سپیس دینی پڑے گی. ابھی ابال اور ٹیمپریچر، ریٹریٹ کس کو کرنا پڑے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کو. اور ریٹریٹ کر جائے. اس لیے دیکھیں نا کہ یہ فنکشننگ جو ہے ملک کی، گورننس اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے کہ یہ ایک نظریے کے تحت آپ کہیں کہ جی، اور نظریہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ نظریہ ٹھیک ہے اپنے اس میں پاکستان کے لیے ہوگا، لیکن اس میں طاقت کا استعمال زیادہ ہے. جو چیز مقدم رکھنی پڑے گی کہ ہمیں اس شخص سے نفرت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص غلط ہے، اس کو ہم بالکل برداشت نہیں کرتے، لیکن اگر عوام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا پھر ہمارے ہاتھ کھڑے. کچھ باتیں آپ کی مطلب پازیٹیو ہیں، اچھی ہیں، سوچ اچھی ہے. آپ بگ بردر اسٹیٹ کے حامی ہیں، میں نہیں ہوں بگ بردر اسٹیٹ. نہیں، میں بگ بردر اسٹیٹ کا حامی نہیں ہوں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ساری زندگی بات کرتے رہے ڈیموکریسی کی، اپنی بات بھی کر رہا ہوں، اپنے کولیگز کی بات بھی کر رہا ہوں. سو ہم لوگ بات کرتے رہے ساری زندگی ڈیموکریسی کی. ڈیموکریسی ہمیں چاہیے، ہمیں ڈیموکریسی پسند ہے، لیکن ڈیموکریسی کے لیے اگر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس نہیں ہوں گے، عوام کو اس سے ریلیف نہیں ملے گا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات، جس طرح ساری قوم جو ہے، میجورٹی قوم آئی وڈ سے، سارے تو نہیں کہیں گے، میجورٹی جو لوگ ہیں، عوام جو ہے، وہ ڈس ہارٹ ہو چکی ہے پولیٹیشنز کی سیاست سے. پولیٹیشنز جس طریقے سے وہ اشرافیہ کی سیاست سے، جس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، جو مرضی کہہ دو اس کو نہ لے دو، لیکن پولیٹیشن جس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں اس سے عوام جو ہے بددل ہو چکی ہے، ڈس ہارٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جناب صرف ایک سانو سینٹینس سننے سے ملتا ہے 47 سے لے کے آج تک. عوام قربانی دیں گی، عوام قربانی دیں دیے. سیاستدان جڑے کوریڈورز آف پاور چاہ کے جڑے فیصلے کرتے ہیں انہوں دے حق، انہوں دے واسطے سپوزڈلی عوام دے واسطے دے ڈونٹ، ان کے عوام کے اس پہ کوئی اس میں کنسرن نہیں ہوتا، ان کا ذات کا ہوتا ہے. سو اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے ڈیموکریسی، ہم لوگ چاہتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ جس طرح عام عوام جو ہے ڈسہارٹ ہو چکی ہے سیاستدانوں سے یا ان لوگوں سے جنہوں نے کئی مرتبہ یہاں پہ اقتدار میں رہے ہیں، اسی طرح ہم لوگ بھی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. بالکل فیئر انف. سو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم پنڈی والا نو لے کے آ جاؤ اتنے، میں نہیں کہہ رہا. سو دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، فیصلے آپ کے غلط ہوں گے جس سے عوام سفر کرے گی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، عوام جو ہماری غلطیاں ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہماری غلطیاں تھیں، 30 سال 40 سال ہم نے غلطیاں کی
اور اب ہم ٹھیک ہو جائیں لیکن گے. جو ہماری غلطیوں کے مقابلے میں سب سے بڑی غلطیاں کس کی ہیں؟ پھر تھوڑی سی اسکور سیٹل کرنا نہیں، اسکور کی سیٹل میں بات نہیں کر رہا. آپ کے سامنے آپ کی تاریخ موجود ہے. ٹھیک ہے آپ اسکور سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں نا, سیٹل کر تو رہا آپ اسکور میں یہ کہہ رہا ہوں بلیم گیم میں پڑنا چاہ رہے ہیں تو ادھر چل رہے ہیں, وے فارورڈ کر دو. کوئی جو میرے حصے کی غلطی ہے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن کسی اور کی غلطی کو تو میں قبول نہ وے کروں. فارورڈ کر اسی دو طرح نا. جو میڈیا ہے وہ اپنے حصے کی غلطیاں بالکل قبول ٹھیک ہے, کرے, بالکل صحیح ہے. سیاستدانوں کی غلطیاں تو وہ قبول نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, All of us, میڈیا نے بھی غلطی جب میں یہ لفظ اشرافیہ کا استعمال کر رہا تھا تو اس لیے استعمال کر رہا تھا کہ جو اس ملک کی ایلیٹ ہے, جس کے اندر جوڈیشری, سیاستدان, میڈیا, بڑے بزنس گروپس, ہم سب نے مل کے یہاں پر پہنچایا. اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی کس کی غلطی زیادہ ہے, کس کی کم ہے, لیکن رسپانسبل ہم سارے ہیں. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے دیکھیں, یہ جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا غیر معمولی حالات کی, خدا معاف کرے, ہر مہینے ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ یار کہ آج 20 ہمارا بچہ ڈوب کے یورپ کے سمندروں میں فوت ہو گیا. ٹھیک ہے, کبھی ہم سنتے ہیں 40 بچے ہمارے شہید ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آئی مین ہم ان چیزوں کی طرف غور ہی نہیں کر رہے کہ یار کہ کس نہج پہ ہم نے سوسائٹی کو پہنچا دیا ہے کہ لوگ امید کے خاتمے کے بعد اس ملک سے نکلنا چاہتے ہیں. آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے. تو ان ساری اصل جو چیلنج ہے, دیکھیں اگر ہم رائٹ پالیٹکس کر کے چیزوں کو ان پلیس کر بھی لیتے ہیں. are you for like fresh elections or what? یس, اچھا فریش الیکشن وہی ایک واحد طریقہ. اچھا سنیں نا, فریش الیکشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں, فریش الیکشن کی طرف ہم جاتے بھی ہیں اگر, تو فریش الیکشن پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن نہیں آ جائے گی. جو بھی ہارے گا وہ کہے گا جی میرے ساتھ تو زیادتی ہوگی, میرے سے غلطی ہوگی, دیکھیں نا میرے ساتھ بہت دھاندلی کر دی. اگر الیکشنز ایسے ہوں گے کہ جن میں انتخابی نشان نہیں چھینے جائیں گے, ایسا طریقہ بتائیں نا. آپ لوگوں نے الیکشن کرانے, سیاستدان ہوتے ہیں نا, وہ آپ دیکھیں اپنے آپ کو ریلیف دینا ہوتا ہے. سیاستدانوں نے تو وہ بیٹھ کے اسمبلیوں میں منٹ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے الیکشن کرانے, آپ کنسنسس کریں. ایک بتائیں, الیکشن ہم کراتے ہیں, الیکشن کمیشن کراتا ہے. مجھے بتائیں نا کون الیکشن کمیشن نو کون بنا دے, الیکشن کمشنر نو کون بنا دے؟ وہ اسی انہی لوگوں میں سے بنانے ہیں نا. نہیں آپ بتائیں نا, الیکشن کمشنر کے سر پہ اگر آپ بات ڈالیں گے, الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ آپ لوگ کرتے ہیں نا, لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے کرتا ہے نا. الیکشن کمیشن کراتا ہے. تو اچھا چلو, فارم 47 کس نے بنایا؟ پنڈی والے کراتے ہیں. ظاہری بات ہے. تو اگر پنڈی والے کراتے ہیں, آر ٹی ایس کیوں فیل ہوا؟ تو آپ لوگ, اگر آپ لوگوں کے اندر اتحاد ہو, ایکا ہو سیاستدانوں میں, کہہ رہا ہوں یہی تو رونا رو رہا ہوں. نہیں وہ آپ رونا تو رو رہے ہیں, لیکن رونے سے آگے کچھ نہیں نکل رہا نا, آگے نکل کچھ نہیں رہا اس سے. نہیں نکلے گا. آپ لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار تو کرنے دیں, اس کو مانے تو صحیح. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فیصلہ کریں گے کہ کون لوگ بہتر ہے, کس کو حکومت میں ہونا چاہیے. بالکل مانے آپ, لیکن اگر آپ لوگ ایک ہوں گے, اگر آپ لوگ ساتھ ہوں گے, اگر آپ سیاستدان اکٹھے ہوں گے, تو آپ بھی نہ کرو. نہیں ہوندے نے تہاڈے کول گل تے تہاڈے سیاستدان جڑے نے, کتنے سیاستدان ایسے ہیں. چلے میں I'll start آلٹرنیٹ بتا دینا کی کریے. I will start naming those. ملک کو ٹھیک کرنا کیا کریں. I can start naming those big leaders. آپ پھر کہیں گے کہ so called big leaders جو ISI اور MI کے دفتروں کے باہر بھی لائنیں لگاتے ہیں, پنڈی بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جا کے منتیں بھی کرتے ہیں. اور ایسے ایسے سیاستدان آپ کے کولیگز جو 3-4 دن جا کے کسی کے گھر پہ بیٹھ کے, مطلب کسی وردی والے کے گھر پہ بیٹھ کے, باہر سیکیورٹی گارڈ کے کمرے میں بیٹھ کے 3 دن روٹیاں بھی کھاتے ہیں. چھوڑے دیکھیں نا, تو اس وقت جو حکومت چل رہی ہے وہ آپ کو اسمبلیاں اور وزیر اعظم سب کو ملا کے میں بات کر رہا ہوں, آپ کو یہ پورے اپنا ٹینیور پورا کرتے ہوئے نظر بالکل بھی نہیں. نمائشی جس نظام کے پیچھے پبلک سینکشن ہی نہیں, ٹینیور پورا نہیں کریں, بالکل بھی نہیں. مجھے تو یہ سال ٹپ جائے تو بڑی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر یہ ساری چیزیں, ہاں دیکھیں نا, اسمبلی بھی اور وزیر اعظم, نئے الیکشنز ہو رہے ہوں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک سال کے اندر نئے الیکشنز ہو رہے ہوں گے. مجھے آپ بتائیے کہ جس کے پاس لوگ جس حکومت کو ایک غیر نمائندہ حکومت سمجھتے ہو, اخلاقی جواز حکومتوں کے پاس کھڑے ہونے کا یہی ہوتا ہے نا کہ جی ہمیں عوام ووٹ دے کر لائے ہیں. جن کے پاس یہ جواز ہے ہی نہیں, وہ کتنا عرصہ چل جائیں گے. اوکے, وٹ یو سیئنگ از کہ ایک سال نہیں چلا سکیں گے حکومت, اور اسمبلیاں ایک سال سے زیادہ نہیں چل سکیں گی. اچھا نا, آپ ایک سال, یہ سال بھی جو گزرا ہے تو یہ تو مار کٹ کے گزرا ہے نا. اچھا چلیں, آپ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو مطلب آگے جو ہے وہ جتنی الیکشنز ہوں گے. آپ یہ کہہ دیکھنا جتنی پچھلے سال میں مار کٹ کی ہے, آپ اگلے سال الیکشن دیکھ رہے ہیں, مار کٹ کریں گے تو اگلے سال یہ چلا سکیں گے, لیکن وہ مار کٹ کرنے کی اب کیپیسٹی بھی نہیں رہی. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اس سال میں ہی اگلے سال میں الیکشن ہوں گے, اس سال ہوں گے, اگلے سال ہوں گے, اللہ کرے جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے. نہیں اللہ تو کرے گا ہی کرے گا, لیکن اس سال میں ہو جائیں گے.
اس سال ہاں میں اس سال ہو جائیں گے الیکشن. اس سال میں نئے الیکشنز ہوں گے. اور اس سے پہلے ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا. اس الیکشن آپ کا پروسیس ہے, الیکشن کے آپ پروسیس چینج کرنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے بارے الیکشن کے میں. نظام کے اندر مداخلت نہیں ہوگی. میری گزارش تو سنیں نا, لوگوں کی رائے چیف الیکشن کمشنر کسی کو فارم 47 کے ذریعے نہیں بدلی جائے اپوائنٹ گی. کیا جاتا ہے, وہ طریقہ کار غلط ہے. طریقہ کار ٹھیک ہے لیکن مینیپولیٹ ہو جاتا ہے وہ طریقہ کار. نہیں تو مینیپولیشن کی ہو جلدی بھائی. دیکھو نا, اگر موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو آپ نے رکھا ہے, اپوائنٹ کیا تھا, تو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے مل کے کیا تھا نا. ٹھیک ہے, تو پھر تو میں تو نہیں کیتا سی, تسی لوگوں نے کیتا سی نا, پولیٹیشن سنا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز کے اندر جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری بھی سیاستدانوں پہ. نہیں تو اور کنوں دیا گے تسی, میں اپوائنٹ کیتا سی, پولیٹیشین نے کیا تھا نا. طریقہ کار ہے نا, اس کا طریقہ کار ہے نا. لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن, جانتے سنو نا, لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کریں گے نا کنسنسس یار سے. میں ایک کسی کو سفارش کر کے ایک ایس ایچ او کہیں لگا دیتا ہوں, وہ ایس ایچ او پورے اپنی ایریا کی توڑ پٹ دیتا ہے, تو آپ کہیں گے کہ تو نے لگایا تیری ذمہ داری ہے. ہاں بالکل تاڑی ذمہ یار داری, وہ کیا بات کر رہے ہیں. بالکل تاڑی ذمہ داری. کیوں نہیں ہے تاڑی ذمہ داری بھائی؟ تسی وہ سفارش کیوں کیتی, تانوں پتہ نہیں سی اس دی, جدوں اس ایس ایچ او دا تانوں پتہ نہیں سی کہ ہے کس قسم دا, پھر تسی لوایا کیوں؟ نہیں, اس سے پہلے میرے تو وہ سینئر اینڈ کیڈٹ کالج کے کون؟ راجہ صاحب. لیکن بڑا افسوس ہے جی کہ جس طریقے کے الیکشنز ہوئے, جو اسپیس سیڈ ان کی میں نہیں سمجھ آئی ویسے گل دی. دیکھیں چلو میں ان کی دیکھیں نا, مجھے اب آسٹریلیا میں, ایک اور خطرہ جو آسٹریلیا ہے میں, چلیں ایسے کر لیتے ہیں, آسٹریلیا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, جب چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہونا تھا, چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہونا تھا, تو آسٹریلیا میں کتنے لوگوں نے جا کے وہاں پہ پورا 1 سال تک صرف راجہ سکندر سلطان کو لانے کے لیے 1 سال کیمپین چلائی تھی. میں ڈیٹیل جاؤں گا تو ابھی پھر بہت چیزیں کھل جان گیا. اس مطلب آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن بھی موجود تھا. کہ ہم نے یہ جو فارمر جج صاحبان, فارمر بیوروکریٹس, ان کے جو تجربے کیے ہیں کہ مختلف پوزیشنز پہ ان کو لگا کر, یہ اب ہمیں تبدیل کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر. اچھا, اگر رضا ربانی یا فرحت اللہ بابر چیف الیکشن کمشنر ہوں, وہ ان سب سے زیادہ اچھا الیکشن کرائیں گے. اچھا, اب یہ ریٹائرڈ ججوں نے اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے جو اس نظام کی تباہی نکالی ہے, اب ہمیں تسی میں نے 1 منٹ رک جاؤ, بریک لاؤ تھوڑی جی. تسی میں یہ کہہ رہے ہو کہ فرحت اللہ بابر, رضا ربانی اور اس طرح کے اور کئی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں کریڈیبل لوگ ہیں. 2 بندوں دا نام تسی اس سے لیتے نہیں کہ تسی تاڑے انفارمیشن دی بیس تے چل رہے ہو, یا میں تسی ایگزامپل دے رہے ہو؟ میرے پاس کون سی انفارمیشن ہوتی ہے؟ کیوں تاڑے کول انفارمیشن نہیں میرے پاس؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تسی بھولا بچہ پڑھ کے کہے کہ میرے کول کوئی انفارمیشن ہوندی ہے, ساری انفارمیشن ہوندی ہے تاڑے کول. نہیں کہاں ہوتی ہے؟ نہیں جی نہیں, تسی اے بھولا بچہ بن کے میں ساڈے کے میں آپ کو صرف یہ آئیڈیا دے رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر کریڈیبل لوگ موجود ہیں کہ جن کو اپنی آخرت کی بھی فکر ہے. آپ ان لوگوں کو لگائیں, یہ ریٹائرڈ ججوں اور بیوروکریٹوں سے جان چھڑائیں. یہ نہیں, یہ مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں, دے اوپن ٹو پریشرز. اوکے ٹھیک ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ اور یہ انفلوئنس ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیشینز کو لگائیں. پولیٹیشینز کو لگائیں. اچھا, چیف الیکشن کمشنر پولیٹیشین کو لگائیں. پولیٹیشینز کو لگائیں, جان چھڑائیں ان ججوں سے اور بیوروکریٹ سے. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ بھی تاڑی. اور مسلم لیگ نون میں سے کوئی کریڈیبل پولیٹیشین لے لیں, آپ اے این پی میں سے لے لیں, ادھر اگر نون لیگ سے آئے گا تو نون لیگ اگر جیت گئی تو کہیں گے نہیں جی نون لیگ سب سے اچھا الیکشنز یہ کرائیں گے. ان جو بیوروکریٹوں نے اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس کا حال کر دیا ہے, جو ججوں نے کر دیا ہے, اس سے بہتر کرائیں گے. کامران مرتضیٰ صاحب کو بنا دیں, بہتر الیکشن کرائے گا. رضا ربانی کو بنا دیں, فرحت اللہ بابر کو بنا دیں, بہتر کرے گا. پرویز رشید کو بنا دیں, وہ بھی بہتر الیکشنز کرائے گا. پھر نون لیگ جیت گئی تو لوگ پھر کہیں گے اے این پی سے میاں افتخار صاحب کو بنا دیں, بہتر الیکشنز ہوں گے اس ملک میں. یہ بیوروکریٹوں سے اور ججوں سے انہوں نے ہمارے نظام کی تباہی نکال دیا, جان چھڑائیں ان سے, میری اگر بات مانے. چلو جی, پھر میں فی الحال تو میں پروگرام وائنڈ اپ کر لوں گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. فی الحال مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.